بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اے اسلامیات پارٹ 1، اس کا دوسرا پیپر حدیث و علوم الحدیث اور اس کا پورشن متن حدیث، آج اس کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے اس کا مکمل طریقہ کار اور اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، احادیث کا ترجمہ اور تشریح کیسے کرنی ہے، اس پر گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4-5 یا مختلف موضوعات پر احادیث کو اکٹھا کر کے ان سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک بنائیں، ایک موضوع بنائیں، اس موضوع کی ہیڈنگز بنائیں اور ان ہیڈنگ کے پھر قرآن اور احادیث کی روشنی میں آیات اور احادیث کا ریفرنس دیں، پھر اس کے بعد اقوال صحابہ اور پھر اس کی اس حوالے سے تشریح کریں، تو انشاءاللہ آپ کا بہترین سوال تیار ہو جائے گا۔ یعنی اس سے پہلے جو تقریباً 5 احادیث ہم نے پڑھی ہیں، اس کے اندر ایک ہی مضمون تھا اور وہ تھا ایمان اور ارکان اسلام کے حوالے سے۔ تو آج کی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی وہی چیز ہے، صرف تھوڑا سا اس کے اندر ایک چیز ایڈ ہے، جو اس لیے میں نے اس کو الگ سے موضوع میں شامل کیا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اختصار کے ساتھ ترجمہ کر بتاؤں گا اور اس کے ساتھ آپ کو اس کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے اس کی تشریح کیسے کرنی ہے۔ تو آپ کے پاس کتاب ہے، یا اگر نہیں ہے تو اللؤلؤ والمرجان جو ہے وہ کتاب جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اس کو آپ لے لیں اور وہاں سے بھی آپ تشریح پڑھ لیں تاکہ آپ کی تیاری اچھے طریقے سے ہو سکے۔ تو دیکھتے ہیں اس حدیث کو۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ان وفد عبد القیس، کہ ایک وفد جو عبد القیس تھا، لما اتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، قالا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، من القوم او من الوفد، کہ یہ کس قوم سے ہے یا کون سا یہ وفد ہے جو آیا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، ربیہ، یہ ربیہ قوم ہے، ایک قبیلہ ہے، وہاں سے آئے ہیں، ان میں سے ہے یہ۔ قالا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، مرحبا بالقوم او بالوفد، جو بھی قوم آئی ہے یا وفد آیا ہے ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں، ان کو مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، غیر ہزایا ولا ندامہ، نہ یہ ذلیل ہونے والے ہیں نہ یہ شرمندہ ہونے والے ہیں، مطلب یہ جہاں آئے ہیں ان کو عزت ملے گی اور ان کو ویلکم کہا جائے گا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام، ہم آپ کے پاس لا نستطيع، استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے آپ کے پاس آنے کی، سوائے حرمت والے مہینے، یعنی حرمت والے جو مہینے ہیں انہی مہینوں میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر، آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان یعنی رستے میں آتے ہوئے ایک قبیلہ کفار کا جو مضر ہے، تو اس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس حرمت والے مہینے میں آ سکتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ وہ لڑائی جھگڑے والے لوگ ہیں اور لڑتے ہیں، تو حرمت والے مہینے میں چونکہ لڑائی منع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس مہینے میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، لہٰذا فمرنا، آپ ہمیں حکم دیجئے، آرڈر کیجئے، سمجھا دیجئے، بِأَمْرٍ، ایسے معاملات، فاصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنت، کہ ہمیں ایسی باتیں بتا دیں کہ جو ہمارے جو پیچھے ہیں ہم ان کو بھی یہ بات بتا دیں، جو اس پر عمل درآمد بھی کریں اور ان پچھلوں کو بھی بتا دیں اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، پھر انہوں نے اپنے کھانے پینے والے برتنوں کے متعلق بھی پوچھا، تو فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعَةٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ امرہم، ان کو حکم دیا، بالایمان، باللہ، اللہ پر ایمان، وحدہ، جو ایک ہے، اس وحدہ لا شریک پر، یعنی اللہ پر ایک ہونے پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ قال، انہوں نے کہا، حضور علیہ السلام، میں اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ
اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قالو، تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صیام رمضان، کہ یہ کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، وان تؤتوا من الغنم الخمس ونہاہم عن عرب، اور تم اپنے جو غنائم ہیں، جو مال غنیمت ہے، ان میں سے خمس مال دو، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو 4 چیزوں سے منع بھی فرمایا، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، ان کو 4 چیزوں سے آپ نے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، اور وہ 4 چیزیں کون سی تھی؟ سب سے پہلے فرمایا انل حنتمی، حنتمی سبز لاکھی مرتبان، یعنی یہ ایک قسم کا ایسا مٹکا ہے، گڑا ہے، جو کہ مٹی، بال اور خون سے ملا کر بنایا جاتا ہے، تو اس میں کھانے سے حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اور آگے ہے ودباء، یعنی ودباء کہتے ہیں ایسے برتن کو جو کدو سے بنا ہوا برتن، کدو سے بنا ہوا برتن جو ہے اس سے منع کیا آپ نے۔ اس کے بعد فرمایا والنکیر، نکیر کہتے ہیں وہ برتن جو کھجور کی جڑ کی کھدائی سے بنتا ہے، یعنی لکڑی سے بنا ہوا برتن جو ہے اس میں کھانے سے منع فرمایا۔ اور آگے فرمایا مزفاتی، اور مزفہ کہتے ہیں روغنی برتن جو ہے اس میں، اور ربما قال المکیر، مزفہ کی جگہ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے مکیر فرمایا، تو یعنی روغنی برتن میں کھانے سے آپ نے، یہ 4 برتن ایسے ہیں جس میں سے آپ نے کھانا کھانے سے یا پانی پینے سے منع فرمایا، تو یہ ان کو فرمایا، لیکن حکم سب کے لیے ہے۔ وقالا، حضور علیہ السلام نے فرمایا احفظوہن، ان کو یاد کر لو، واخبروا بہن من وراکم، اور ان کو خبر دو جو تمہارے پچھلے ہیں، ان کو بھی بتا دو ان کے بارے میں۔ اب یہ حدیث کا ترجمہ آپ نے سن لیا، فرض کر لیں یہ حدیث پیپر میں آتی ہے تو اس کے اندر آپ کو بالکل آسان نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ایک تو پس منظر بتایا ہے یہاں پہ کہ وہ ایک قبیلہ آیا اور ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے کیسے ان کو ویلکم کہا، اور یہ تعارف وغیرہ، تو تشریح کے اندر اب کیا ہے دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں بتایا گیا۔ اب ایمان کے متعلق پہلے حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، ایمان کیا ہے، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، یہ ساری ایمان کی صفات قرآن حدیث کی روشنی میں آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اب آگے ارکان اسلام کی بات ہو رہی ہے، نماز کی، زکوٰۃ کی، روزے کی، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کی وضاحت بھی آپ پہلے کر چکے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک حدیث کی وضاحت آپ ڈیٹیل میں کر لیں گے تو وہ حدیث کی وضاحت دوسرے حدیثوں میں بھی کام آئے گی، چونکہ ایک ہی چیپٹر ہوتا ہے۔ اس میں جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے مال غنیمت میں سے خمس جو ہے نا وہ عطا کرو، یعنی جو مال غنیمتوں میں ملے تو خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے دو۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، تو یہ سورۃ الانفال کی جو آیت ہے اور 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں اور اس کی تقسیم دیکھ لیں، مال غنیمت کیا ہوتا ہے، جو جنگوں سے حاصل ہوتا ہے اس کی تقسیم کیا ہے۔ تو یہ ایک نئی چیز ہے، اور دوسری یہ 4 برتن ہیں جن پر کھانے سے منع کیا گیا، تو اس کی تھوڑی وضاحت جتنی میں نے آپ کو کر دی وہ کافی ہے۔ تو اس طریقے سے اب آپ یہ حدیث بھی کوئی بہت زیادہ نئی چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں، 1-2 چیز نہیں ہے، باقی وہی ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 7، یہاں پہ اس کا نمبر میں نے دیا ہے، حدیث ابی بکر و عمر قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، وکان ابو بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وکافرہ من کافرہ من العرب، عرب میں سے کفر کیا جنہوں نے کفر کیا، مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو وہ کافر ہو گئے یعنی منکر ہو گئے۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے قتال کریں گے، جہاد کریں گے۔ اب یعنی انہوں نے انکار کیا کس میں، اب یہاں تو یہ بات ہے کہ یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے جہاد کریں گے، کیسے لڑائی کریں گے، جب کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا لوگوں کے ساتھ لڑنے کا، قتال کرنے کا، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، مطلب جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تب تک مجھے ان سے لڑنے کا حکم دیا گیا۔ فمن قالہا، جنہوں نے یہ کہہ دیا، فمن عصم منی مالہ و نفسہ، کہ انہوں نے اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی مجھ سے بچا لیا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یعنی مسلمان ہوں گے، الا بحقی، مگر یہ کہ جو ان کے حق میں ہے، یعنی قصاص کے بدلے میں اگر ان کو قتل کرنا پڑے گا تو وہ الگ ایشو ہے، وحسابہ علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کی ذات پر ہوگا۔ حساب سے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں یا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب ہوگا، تو اس لیے مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، یہ دلیل دی۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ، اللہ کی عزت کی قسم، لو قاتلن، میں ان سے ضرور قتال کروں گا، لڑوں گا، من فرقا، جنہوں نے فرق کیا، بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، یعنی جیسے نماز کی فرضیت ہے اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت بھی ہے، اگر انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور نماز پڑھتے رہے تو میں، چونکہ یہ فرق ہو گیا تو ان کے ساتھ میں ضرور لڑوں گا۔ فإن الزکوٰۃ حق المال، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے، واللہ، اور خدا کی قسم، لو منعونی عناقا کانوا یؤدونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی مانعہا، کہ اگر انہوں نے منع کیا مجھ کو 4 مہینے کا ایک بچہ دینے سے بھی، جو کہ حضور علیہ السلام کے دور میں دیتے تھے، آپ کیوں ہوتے ہوئے زکوٰۃ دیتے تھے، تو میں ان کے اس منع پر لازمی ان کے ساتھ لڑوں گا، جہاد کروں گا۔ قال عمر، حضرت عمر نے کہا، فواللہ، پس اللہ کی قسم، ما ہوا الا ان قد شرح اللہ صدرہ، بے شک اس معاملے میں اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ کھول دیا، فعرفت، اور میں پہچان گیا، انہ الحق، کہ یہی حق بات ہے، یہی سچی بات ہے۔ اب آپ اس حدیث کو بھی دیکھیں، اس کی تشریح کیسے آپ نے کرنی ہے۔ اس کی تشریح کے اندر ہے کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک چیز آپ لکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتداء میں ایک مسئلہ کے متعلق اختلاف ہوا اجتہادی رائے کی بنیاد پر، تو اس پر تھوڑی سی وضاحت کریں کہ صحابہ اکرام کا بہت سارے معاملات میں اجتہادی رائے کی وجہ سے اختلاف رائے پایا جاتا تھا، اور یہ کوئی قباحت نہیں ہوتی کہ ان کو مختلف دلائل کی بنیاد کر، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی دلائل تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث سے دلیل دی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا پس منظر ہے، تو اگر علمی اختلاف کوئی ہوتا ہے اجتہادی رائے کی بنیاد پر تو اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے، اور لیکن دوسری بات یہ بھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دلیل دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو مان لیا، تو ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جب مضبوط دلیل سامنے سے آ جائے تو پھر اپنی رائے سے وڈرا کر دوسری رائے کو مان لینا چاہیے، ایک بات۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ اختلاف سارا اور معاملات کیا تھے کہ زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق ہے، ان سے زیادہ کروں گا، مطلب اس کے اندر سب سے اہم چیز جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت۔ تو آپ نے اب زکوٰۃ پر سارا زور دینا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کیا ہے، اس کا مال کیا ہے، زکوٰۃ کن کا حق ہے، زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا ہے، زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں، معاشی فوائد کیا ہیں، سماجی فوائد کیا ہیں، معاشرتی فوائد کیا ہیں، یہ سارا کچھ آپ نے زکوٰۃ کے معاملے میں آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، اور اس کے بعد مین چیز اس کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت ہے، اور یہ پہلے بھی آپ ارکان اسلام میں سے پڑھ چکے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 8 ہے جی، حدیث ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت، مجھے حکم دیا گیا، ان اقاتل الناس، لوگوں سے لڑوں، قتال کروں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دیتے، فمن قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، فقد عصم منی نفسہ ومالہ، اس نے اپنے مال کو اور اپنے نفس کو مجھ سے، اپنی جان کو مجھ سے بچا لیا، الا بحقہ، مگر یہ کہ جو اس کے بدلے میں، یعنی جو اس کا حق بنتا ہے اس کو قتل کرنے کا، یعنی قصاص کی شکل میں، وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کی ذات پر ہے۔ اب یہ حدیث مکمل طور پر اوپر والی حدیث کا ایک حصہ ہے، لہذا اس کی الگ سے تشریح کی ضرورت نہیں، اوپر والی حدیث کی تشریح جب آپ کریں گے تو اس کی تشریح بھی ساتھ ہی شامل ہو جائے گی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری حدیث کی بجائے یہ چھوٹی حدیث دے دیتے ہیں، لیکن اب آپ دونوں کو سامنے رکھ کر ایک مضمون تیار کرنا ہے آپ نے۔ آگے جی حدیث عبادہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شہیدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہیدہ،
جس نے گواہی دی اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمدن اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اس کے بندے اور رسول ہیں، وان عیسیٰ اور بے شک عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ اللہ کے و رسولہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، وکلمۃ اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم و روح من جو کہ القاء کیا گیا مریم علیہ السلام کی طرف، اور روح من اور وہ ان کی روح ہے، والجنت حق اور جنت حق ہے، والنار حق دوزخ کی آگ حق ہے، جس نے یہ ساری چیزوں کی گواہی دے دی تو فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، علی ما کان من العمل ان کے جو عمل بھی ہوں گے۔ اب اس حدیث کے اندر کس چیز کی گواہی ہے؟ بنیادی طور پر اس حدیث کے اندر جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور انبیاء کی رسالت، یہ دو چیزیں ہیں جی، اور خاص طور پہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے ان کی تصحیح کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے۔ تو آپ نے اس کے اندر بنیادی طور پر عقیدہ توحید پر تشریح کرنی ہے، عقیدہ توحید پر دلائل دیں، قرآن و حدیث سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، پھر بہت ساری آیات ہیں حدیث پر اس پر عقیدہ توحید پر، اور پھر عقیدہ رسالت پر آپ دلائل دیں، اور رسالت پر دلائل دیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں گفتگو کریں، تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ آگے حدیث نمبر 10، حدیث معاذ قال، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ کنت رادف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وعلی حمار یقال غفیر، کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا، اس گدھے کا نام تھا عفیر، فقال آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاذ کیا تمہیں پتہ ہے، هل تدری ہے معاذ کیا تو جانتا ہے، حق اللہ علی عبادی بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، وما حق العباد علی اللہ اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، قلت میں نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے بہتر، قال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإن حق اللہ علی العباد کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وحق العباد اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذبہ کہ اس کو عذاب نہ دے من یشرک بہ شیئا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو فقلت یا رسول اللہ یعنی بندے کا حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراتا اس کو عذاب نہ دے یعنی جنت دے دے، فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر بہ الناس میں اس کی خوشخبری لوگوں کو نہ سناؤں، قال تو آقا علیہ السلام فرمایا لا تبشرہم ان کو ابھی خوشخبریاں نہ سناؤ، فیتکلموا پر اس پر وہ تکیہ کر بیٹھیں گے، اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، مطلب عبادات اور اعمال کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب آپ یہ ایک حدیث ہے، اہم حدیث ہے، اس حدیث کے اندر آپ نے جو تب تشریح کرنی ہے تو بنیادی چیز دیکھیں کیا اس میں بیان کی گئی ہے، عبادت اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی اور وحدانیت اللہ کی توحید اور رد شرک، یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر کہ بندے کا حق یہ ہے کہ وہ جب شرک نہ کرے اسے جنت دے دی جائے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت کی بات آئے گی تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، اور باقی بھی جتنی بھی عبادات کے متعلق آیات ہیں احادیث ہیں وہ اس میں آپ دیکھیں پڑھیں شامل کریں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا شرک رد شرک کے حوالے سے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، ان شرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا لا یغفر ان یشرک جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور اس کے علاوہ باقی گناہوں کو، تو شرک کیا ہوتا ہے اور شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو یہ بیسیکلی توحید اور رد شرک، اس پر یہ حدیث ہے، اس مضمون کو سامنے رکھ کر آپ اس پر تفسیر کریں گے۔ تو یہ ہے جی آج کا لیکچر، تو انشاءاللہ یہ گائیڈ لائن بھی ہیں، آپ کو رہنمائی بھی دے رہا ہوں، احادیث کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں اور انتہائی اختصار کے ساتھ گائیڈ کر رہا ہوں تشریح کیسے کرنی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد اب آپ کے لیے متن حدیث جو ہے نا وہ پرابلم نہیں ہوگا، وہ آسانی سے آپ تیار کر سکیں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو یا کوئی مزید رہنمائی چاہیے تو آپ ضرور مجھے بتائیں، انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔